امت بننے کے لیے اور اللہ کی مدد شامل حال کر لینے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ ہم میں نماز ہو. یہ میں جو الفاظ سنا رہا ہوں یہ میرے اپنے نہیں، جو لوگ واقف ہیں ان کی سہولت کے لیے کہتا ہوں کہ یہ پورا جملہ جو میں اب بولنے جا رہا ہوں یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری بیان کے جملے ہیں، جو ان کا آخری بیان زندگی میں ہوا ہے، جس میں ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی کے چند منٹ کے بعد ان کا انتقال ہوا. یہ آخری بیان کے جملے ہیں کہ امت ہونے کے لیے اور اللہ کی مدد شامل حال ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم میں نماز ہو، ذکر ہو، مدرسہ ہو، داڑھی اور کرتا پاجامہ ہو. اور آگے چل کر انہوں نے کہا تھا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، ان پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کو قتل کرنے والا جو ابن ملجم تھا وہ ایسا نمازی اور ذاکر و شاغل انسان تھا کہ جب اس کو سزا میں قتل کرتے وقت غصے میں بھرے لوگوں نے اس کی زبان تک کاٹ لینی چاہیے تو اس نے کہا سب کچھ کرو لیکن میری زبان مت کاٹو تاکہ میں آخر وقت تک، زندگی کی آخری سانس تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں. سمجھو یہاں آپ کس لیے آتے ہو. میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، صرف تسبیح کے کچھ کلمے سیکھنے کے لیے آنے والے اپنے ارادے کو ٹھیک کریں. ہمیں اچھا انسان اور آدمی بننا ہے. ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، ایک دوسرے پر پڑنے والی ہماری نگاہ کو، اس کو بدلنا ہے. آج کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ کرتا پہن لیا، پاجامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، ٹوپی لگا لی اور ہم بڑے دیندار بن گئے. امتی کیسے بنا جائے، کیسے امت کو جوڑا جائے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ شخص جو ابن ملجم تھا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اضافہ کر رہا ہوں، جس نے امیر المومنین شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ جیسی معرکۃ العرا اور مائے ناز شخصیت کا قتل کیا. یہ ابن ملجم جو اتنا پکا نمازی اور اتنا ذکر کرنے والا انسان تھا، مگر اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے فرما کے گئے تھے کہ علی کا قاتل میری امت کا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت انسان ہوگا. کہاں گیا اس کا ذکر، کہاں گئی اس کی تسبیحات، کہاں گئی اس کی نمازیں. اگر انسان کے اخلاق اندر سے اچھے نہیں ہیں تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دو کہ زیادہ اس کا نماز اور ذکر میں لگنا کبھی کبھی الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے اندر اب تک دنیا کے لحاظ سے کچھ تکبر رہا ہوگا، لیکن اب دنیا کے علاوہ اپنے کو دیندار سمجھنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک نیا غرور آ گیا ہوگا. اور وہ دوسروں کو جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، جو کرتا پاجامہ نہیں پہنتے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا ہوگا. اے لوگو، آج کی مجلس میں اس غلطی سے یہیں توبہ کر کے جاؤ. اللہ جانے کون انسان، اس کا دل کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم صورت شکل دیکھ کر کسی کو جنتی اور جہنمی کہنے لگتے، دیندار اور بے دین کہنے لگتے. ابھی حال میں نیوزی لینڈ میں جو حادثہ ہوا اور جو ایک دہشت گرد نے جس طرح اندھا دھند گولیاں چلا کر 50 سے اوپر لوگوں کو شہید کر دیا، اللہ اکبر. ان میں سے ایک
شہید کی بیوی شہید اور اس کا بیٹا دونوں شہید ہوئے، ایک باپ بیٹے دونوں شہید ہوئے. اس کی بیوی کو جب نیوزی لینڈ کی ٹی وی کے چینل والوں نے انٹرویو لینا شروع کیا، اللہ اکبر، اس عورت نے، اس غمزدہ عورت نے جس کی زندگی تاریک ہو گئی، شوہر بھی شہید، بیٹا بھی شہید، اس نے انٹرویو لینے والی عورت سے یہ کہا کہ میرا دل غمگین بہت ہے، لیکن میرے دل میں بہت سکون ہے. تو اس عورت نے حیرت سے پوچھا کہ کیسے سکون ہے؟ یو ہیو لاسٹ یور ہسبینڈ اینڈ یو لاسٹ یور سن. اب کوئی ہے ہی نہیں آپ کی فیملی میں، تو آپ کہہ رہی. اس نے کہا مجھے سکون اس وجہ سے ہے کہ جو ہوا میرے رب کی مرضی سے ہوا. اور اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا آئی بو مائی ہیڈ، میں اپنا سر جھکاتی ہوں، میں اپنے رب کی مرضی پر راضی ہوں. اللہ اکبر. ٹیلی ویژن کا انٹرویو لینے والی عورت اپنے آنسوؤں کو قابو میں نہیں رکھ سکی، رونے لگی. کرسچن عورت، انگریز عورت، وہ رونے لگی. اس نے کہا اٹس اے میریکل، یہ معجزہ میں کیا سن رہی ہوں، اب کیا کہہ رہی ہو؟ آگے وہ سوال ہی کرنے سے عاجز ہو گئی وہ انٹرویو لینے والی عورت. اور پھر اس نے اب دوسرا سوال اپنے کو سنبھال کر کیا، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ پرسن، اباؤٹ دیٹ ٹیررسٹ؟ وہ جو جس انسان نے اتنی گولیاں چلا کر سب کو مار ڈالا، اب اس کے بارے میں تمہارے دل میں کیا ہے؟ کیا جواب دیا اس عورت؟ اس عورت نے کہا آئی ایم ویری سیڈ اباؤٹ ہم. مجھے بہت دکھ اور غم ہے. اس کے دل میں نفرت ہی نفرت ہے. نفرت والے زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پاتے. مجھے افسوس ہے کہ اس کے دل نے محبت کا مزہ نہیں چکھا. ہمارے دلوں میں محبت ہے، اس لیے محبت کی وجہ سے ہم ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم مطمئن ہیں. وہ عورت کیمرہ چھوڑا، اس نے وہ مائک جو لیے ہوئی تھی مائک چھوڑا اس نے، اور لپٹ گئی اس عورت سے، کس کرنے لگی، اس کو چمٹ گئی. یعنی وہ بھول گئی کہ میں انٹرویو لینے آئی ہوں. اور سارا منظر کیمرہ مین لیتا رہا. میں نے فون کے وہاں سے رابطے قائم کیے تو پتہ چلا کہ اس کے بیورو میں یہ مشورہ ہوا کہ یہ سارا منظر دکھایا جائے کہ نہ دکھایا جائے، خالی جواب سنا دیا جائے. یہ منظر کہ انٹرویو لینے والی چمٹ رہی ہے، انٹرویو لینے والی بھول گئی کہ میں جرنلسٹ ہوں. وہ کس کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، چمٹ رہی ہے، رو رہی ہے. یہ دکھایا جائے منظر کہ نہ دکھایا جائے. چیف ایڈیٹر کی بات پہنچی. اس نے کہا کہ اس کو 48 گھنٹے مسلسل چلایا جائے، بار بار یہ منظر دکھایا جائے. اب بتاؤ وہ عورت، کیا اس نے 4 چلے لگائے تھے؟ کیا وہ خانقاہ کی نقشبندی اور چشتی اور قادری اور سہروردی سلسلے کی عورت تھی؟ لوگوں، کسی کو حقیر مت سمجھو. تمہیں نہیں معلوم کہ تم جس کو حقارت سے بے دین سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں اس کا ولی ہو سکتا ہے. بالکل.